ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ مشرق وسطی اس وقت ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ بحران کا شکار ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی تھمتی نظر نہیں آ رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی کوششوں کے تناظر میں ایران کے پاور پلانٹس پر ممکنہ حملے 10 روز کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے طور پر جاری ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بے چین ہیں یا جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ ان کا اصرار ہے کہ ایران ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ ٹرمپ کے ایلچی نے کابینہ کے اجلاس میں تہران کی جانب سے مذاکرات کے لیے تیار ہونے کے مضبوط اشارے کا ذکر کیا اور پہلی بار عوامی سطح پر اس بات کی تصدیق کی کہ واشنگٹن نے پاکستانی حکام کے ذریعے ایران کو 15 نکات پر مشتمل ایک ایکشن لسٹ فراہم کی تھی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں خفیہ سفارتکاری میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور پاک فوج کے سربراہ کے صدر ٹرمپ سے قریبی ذاتی تعلقات نے پاکستان کو وائٹ ہاؤس تک غیر معمولی رسائی فراہم کی ہے۔ اسی تناظر میں اسلام آباد سفارتی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ فعال ہو گیا ہے اور پاکستان کے اثر رسوخ کو خطے میں سب دیکھ رہے ہیں، جبکہ بھارت اس پس منظر میں ماضی کے مقابلے میں کمزور موقف پر ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے باعث امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کلبیاف کو عارضی طور پر ہٹ لسٹ سے نکال دیا ہے تاکہ رابطے ممکن ہوں۔ تاہم ایران نے مذاکرات کے تمام راستے جزوی طور پر محدود رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی پالیسی یہ ہے کہ جنگ بندی کے وقت کا تعین ایران کرے، حد جانہ ادا کیا جائے، دوبارہ جارحیت نہ کی جائے اور آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ملک کی اعلیٰ قیادت کے فیصلے کے بعد ہی مذاکرات کے لیے کوئی فیصلہ ہوگا۔ اور دوسری جانب آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور پاکستان کی ہونے والی سفارتی کوششوں کے حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سفارشی کوششیں جو ہیں وہ عالمی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور امت مسلمہ کے بہترین مفاد میں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری قوم دعا کرے کہ پاکستان ان سفارتی کوششوں میں کامیاب ہو۔ ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا ایک بار پھر انہوں نے اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی معیشتیں اس وقت خاموش تصاویر بنی ہوئی ہیں اور جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حساب سے پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 544 ہونا تھی، لیکن اس تجویز کو رد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قیمت برقرار رکھی ہے اور اسی لیے پیٹرول 322 روپے فی لیٹر میں مل رہا ہے۔ انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر مملکت اور نون لیگ کے سینئر رہنما حذیفہ رحمان صاحب۔ بہت شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا۔ اس ہفتے کے آغاز میں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بڑی امپورٹنس ہم نے دیکھی اور عالمی دنیا پر پاکستان کا نام لیا جانے لگا ایک ڈیفرنٹ نیگوشیٹر کے طور پر۔ آپ وضاحت کریں گے کیا واقعی پاکستان ایک پیغام رسانی اور سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کی ہی کوششوں سے ایرانی قیادت کی جو ایک ہٹ لسٹ تھی ان میں سے کچھ اہم نام نکالے گئے ہیں؟ جی دیکھیں جی، کچھ بھی کہنا اس میں ابھی قبل از وقت ہوگا اقرا شہزاد صاحبہ۔ میں آپ کو عرض کروں، گزارش یہ ہے کہ اقرا حارث، چونکہ میں آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں، آپ کے والد صاحب کا نام اس لیے میری زبان پہ آ جاتا ہے، تو اقرا گزارش یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ چونکہ اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے نہیں، یعنی ظاہر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کسی ایک ملک سے معاملہ ہوتا تو ہم کوئی حتمی بات کر سکتے تھے۔ اس میں ظاہر امریکہ ہے، ایران ہے، اسرائیل سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں نہیں، پورا مشرق وسطیٰ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں یہ حتمی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی اولین کوشش ہے کہ جلد از جلد خطے میں امن قائم ہو، جنگ بندی ہو، اور یہ جو جنگ کے بادل پورے خطے پہ منڈلا رہے ہیں یہ بادل چھٹ جائیں، اور اس حوالے سے پاکستان اپنی انٹائرنگ ایفرٹس کر رہا ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر رننگ آن اے ٹائٹ روپ۔ بیسیکلی ایک طرف ہم نے سعودی عرب سے اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ بھی مینٹین رکھنا ہے، ہمارا برادر ملک ہے، قلبی تعلق ہے، ایران سے ہمارے ہمسایہ اچھے خوشگوار تعلقات ہیں، وہ بھی برادر ملک ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے جو تعلقات کا جو بیلنس تھا وہ مینٹین رکھا ہے، لیکن ابھی یہ کہنا کہ آیا کہ کوئی مذاکرات فلاں تاریخ کو ہوں گے یا یہ چیزیں طے ہوئی ہیں یا پاکستان نے کوئی لسٹ سے نام نکلوا دی ہیں، میرے خیال سے کوئی امیچور اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ صورتحال اتنی گمبھیر ہے اور ثالث کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ثالث کی خوبصورتی جو ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو جو گاؤں میں پنچایتی کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ دونوں فریقین کی جو تلخ باتیں انہیں خود پی لیتا تھا اور بیسیکلی اس میں جو صلح کا راستہ ہموار کرتا تھا، اور جب تک صلح ہو نہیں جاتی تھی تب تک ثالث کوئی بات آگے کرتا نہیں تھا۔ اگر میں کوئی بھی بات کروں گا تو بینگ دا ممبر آف دا کیبنٹ وہ ظاہر ہے میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوگی، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیری کرے گا اور وہ پاکستان کا ورژن تصور کیا جائے گا۔ تو آپ بھی یہ چاہیں گی کہ حکومت پاکستان کا بھی کوئی موقع ایسا نہ جائے جس سے خطے میں امن کا جو ہم ایک کردار ادا کر رہے ہیں وہ متاثر ہونے کا خدشہ یا امکان موجود ہو۔ بالکل صحیح حذیفہ، چونکہ یہ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، آبویسلی کابینہ کی کچھ بریفنگز ہوں گی جو آپ نہیں اوپن کرنا چاہتے ہوں گے، بٹ آپ کی ذاتی رائے میں
بطور آپ صحافی بھی چونکہ ہیں اور چیزیں دیکھتے بھی ہیں، آپ کی نظر میں جو ایران نے میکسیمم ڈیمانڈز رکھی ہیں اور امریکہ کی جو میکسیمم ڈیمانڈز ہیں، وہ اس پر کوئی پیش رفت ممکن ہے یا ایران اس پہ پیش رفت کر سکتا ہے؟ پھر وہ ایک گارنٹر بھی مانگتا ہے، وہ کوئی گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ جی اقرا، بالکل آپ نے چونکہ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھی ہے ایز اے پاکستانی شہری یا ایز اے اینالسٹ، تو دیکھیے مجھے تو اس میں کوئی ایسا خدشہ نظر نہیں آتا کہ مذاکرات آگے نہ بڑھیں۔ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے 15 مطالبات دیے، جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے تو ایکسٹریم بات سامنے لاتے ہیں، اور ایران نے بھی ایکسٹریم بات آگے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میز پر دونوں مطالبات کا آ جانا ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آگے چلیں گی۔ ظاہر ہے اگر ایران اپنے کسی ایک یا دو مطالبے سے پیچھے ہٹے گا تو امریکہ بھی 3-4 مطالبوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، جو ان میں لچک پیدا ہو جائے گی۔ تو مجھے تو پوری امید اور توقع ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر پیش رفت بھی ہوگی، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی کی فضا ہے، جو کہ ابھی انیشلی 5 دن کے لیے ایکسٹینڈ ہوئی ہے، جی تو میرے خیال سے ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ہے باقی دیگر ممالک کی ایفرٹ کے ساتھ یہ جو ہے مینٹین ہوگی، پرماننٹ ہوگی، اور خطے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اچھا، پاکستان کی جو موجودہ پوزیشن ہے، جو حکومتی پوزیشن ہے، اس پہ اپوزیشن اور جو آپ کے اتحادی ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہے اور ان کی حمایت آپ لوگوں کو حاصل ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا مین اتحادی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور ظاہر ہے ہم اکٹھے ہیں پیپلز پارٹی اور ہم، اور پیپلز پارٹی سے ہم ایک ایک چیز شیئر کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، چیئرمین سینٹ ان کا موجود ہے ہمارے ساتھ، تو باقی جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن چونکہ صورتحال میں نے آپ کو کہا کہ وی آر رننگ آن اے ٹائٹ روپ، تو اس لیے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم اپنے اتحادیوں کو بھی، بلاول صاحب چونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں، ان سے پی ایم صاحب کھل کر ہر چیز ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کے ایوان میں یا ان اتحادی جماعتوں کے تمام اراکین کو ہر بات بتانا میرے خیال سے وہ سٹیج نہیں آئی، لیکن یہ ہماری حکومت نے طے کی ہے جیسی کوئی چیز میچور ہوتی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر اطلاعات جو چیف اسپوکس پرسن ٹو دا گورنمنٹ ہوتے ہیں، اور اگر آپ بات کریں وزارت خارجہ کی تو دونوں اس پہ پورا بریف کریں گے آپ میڈیا کے دوستوں کو، پارلیمنٹ کو، اور جو بھی ذرا ہمارے جو کنسرن ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو بتائیں گے انشاءاللہ بالکل تعالیٰ۔ صحیح، اور آپ نے بھی سنا ہوگا ایران کی جانب سے جو فالس فلیگ آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں سیتان بلوچستان ہے، حرمین شریف ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعی کچھ ایسے فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ یا آپشن موجود ہے؟ جی اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم نے بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے اس طرح کی تمام خبروں پر اور اس طرح کی صورتحال پر، اور پاکستان اپنے برادر ملک سعودی عربیہ کی حفاظت اور سب سے بڑھ کر جو ہے ہم حرمین شریفین کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہمہ وقت ہر پاکستانی تیار رہتا ہے، اور ہمیشہ سے جو ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں بھی تھا تب بھی ہم سعودی عرب کے ساتھ تھرو جو ہے وہ ہاٹ اینڈ کولڈ کھڑے رہے، تو اب بھی وہی بات ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی نہ صورتحال ہم پیدا ہونے دیں گے، اور اللہ نہ کرے کسی نے ایسی میلی نگاہ دیکھی خاص طور پر ہولی ماسک کی طرف، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی توقع سے بھی زیادہ سخت جواب جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ہولی ماسک کی پروٹیکشن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا حذیفہ، خطے کی جو صورتحال ہے اور آپ لوگوں کی جو کفایت شعاری مہم ہے، اس کے تحت پی ایس ٹی پی فنڈ میں 10% کٹوتی کی، یعنی کہ 100 ارب روپے کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت اس کٹوتی کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر صنعتی ترقی کے حوالے سے کم کرنے کا فیصلہ جو کیا ہے، آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کیا اس سے مکمل طور پہ رضامند ہے؟ اور اب چونکہ آپ لوگ سمارٹ پلان کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا بریف کر دیجئے کہ کب سے وہ نافذ العمل ہوگا، کیا وہ آپ کا سمارٹ پلان ہوگا؟ یہ اقرا بہت شکریہ، گزارش یہ ہے کہ میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف اس بات پر تو راضی نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی چیز پر سبسڈی دیں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دی، 2 دفعہ قیمتیں نہیں بڑھائیں، ایک مرتبہ 23 ارب روپے کا بوجھ اپنے اوپر لیا، اس سے پہلے بھی اربوں روپے کا بوجھ فیڈرل گورنمنٹ کے سر پر آیا، تو ظاہر ہے وہ ہم نے اب اس کو مینیج کرنا تھا، تو وہ ہم نے یہی مینیج کیا ہے کہ جو ہمارے ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے جس کو ہم پی ایس ڈی پی کا نام دیتے ہیں، تو اس میں سے 100 ارب کا کٹ لگایا ہے، اور وہ 100 ارب روپیہ اسی مد میں جو ہے ایڈجسٹ ہوگا۔ تو اس حوالے سے ظاہر آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ان کو تو یہ اعتراض ہوتا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات سے ٹیکس کلیکشن ہونی تھی، پیٹرولیم لیوی جو 100 روپے تک ظاہر آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت ہی ہم لے کر گئے ہیں، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کا پیسہ واپس بھی کرنا ہے جو قرضہ ہے، تو ظاہر ہے جب ان کا معاملہ ایڈجسٹ ہو جائے گا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہی پی ایس ڈی پی کا پیسہ ادھر آ جائے گا، وہی جو ہم نے عوام کو ریلیف دی ہے وہ یہاں سے کور ہوگا،
دوسرا آپ نے جو کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی، بالکل سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز زیر غور ہے، اور اگر یہ صورتحال بڑھتی ہے یا ایون کہ یہیں پر ہی مینٹین رہتی ہے تو لامحالہ ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی اس طرح کا میکینزم بنا کر سمارٹ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کیا جائے جس سے ورک فرام ہوم ہو، بچے کم از کم اسکول نہ جائیں، والدین انہیں چھوڑنے نہ جائیں، جتنا آپ اپنا جو انرجی کے سورسز ہیں وہ بچا سکتے ہیں بچا اچھا لیں، حذیفہ، کیونکہ قطع ظاہر ہے کلامی جب کی آپ معذرت جی چاہتی ہوں، یہ سکولز والا جو ایشو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ایمرجنسی کچھ سچویشن ہو تو پھر سب سے پہلے ہمیں، جب سب سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جب پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، بازار کھلے ہیں، ریسٹورنٹس کھلے ہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ اتنا مارجن ہونا چاہیے کہ اسکول اور یونیورسٹیز کو کھلنا چاہیے، کیونکہ بہت تعلیمی سال ہمارے بچوں کا سکڑ گیا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، سو تعلیم کو ایٹ لیسٹ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جی خیر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دیکھیں تو پی ایس ایل ہو رہا ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی جو تماشائی ہوتے ہیں، جو میچ دیکھنے جانے شائقین ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اسٹیڈیم کا رخ نہیں کرنے دیا اسی وجہ سے، اور ظاہر ہے باقی میچز ہو رہے ہیں، فرنچائزز نے اربوں روپے انویسٹ کیا ہوا ہے، اس سے ظاہر ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، انہیں پیسہ الٹا پی سی بی بھی کمائے گا اور وہ جو فرنچائزرز ہیں وہ بھی کمائیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم جو ہے کالجز اور سکولز کے اوپر کیوں آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں، آپ جیسے ہی والدینوں کی تجویز ہم تک پہنچی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ظاہر ہے جب سکول لینے جاتے ہیں، سکول چھوڑنے جاتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا فیول وہاں خرچ ہوتا ہے۔ ورک فرام ہوم بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو سکول لینے جانا اور چھوڑنے جانا، اور پھر ظاہر ہے سکول کے اندر کلاسز جب ہوتی ہیں تو ظاہر ہے بجلی استعمال ہوتی ہے، بجلی میں ہمارے بہت سارے بجلی گھر جو ہیں وہ آپ کا کہ جو ہے وہ کروڈ آئل کے اوپر چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ملا جلا کر مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک سے ڈالر اب باہر نہیں جانے دینا، ظاہر ہے، لیکن اگر آپ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں زیادہ ریٹ پر خریدیں گے تو لامحالہ ڈالر باہر جائے گا، جب ڈالر باہر جائے گا تو ڈالر کے ریزرو کم ہوں گے، جب ڈالر کے ریزرو کم ہوں گے تو آپ کی ظاہر کرنسی پہ بوجھ آئے گا، تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کر، ادروائز تو حکومت تو جو ہے بچوں کو الاؤ کرنا چاہتی ہے کہ وہ اسکول جائیں، آپ والدین کالجز انہیں چھوڑیں، لیکن یہ والدین کی طرف سے ہی بڑا ہی جو ہے وہ میسو قسم کا فیڈ بیک آیا ہے، تو یہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن والدین ہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی اگر ہم جو ریڈی بان ہے اس کو تو ہم نہیں بند کر سکتے نا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا حذیفہ صاحب، سینئر رہنما نون لیگ میرے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نییر بخاری صاحب، بہت شکریہ نییر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پاکستان اس وقت ایک بہت ہی تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے، دونوں طرف سے چیلنجز بھی ہیں، ہمیں اپنی مشکلات بھی ہیں، ایوان صدر میں بھی کل ایک میٹنگ ہوئی، کیا اس کے حوالے سے لائے عمل طے ہوا، پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے اس پر؟ شکریہ۔ آبویسلی کانفیڈنس پہ جو لیا ہی گیا کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں چیئرمین بلاول بھی موجود تھے، تو پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بریف کیا گیا جو اقدامات ابھی فارن آفس نے یا حکومت نے اٹھائے، اور ایون فیلڈ مارشل بھی اس میں موجود تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے اس میں بڑی احتیاط اور محتاط طریقے سے ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، ماحول کیا بنا ہوا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس کو الٹیمیٹلی کسی پازیٹیو اینڈ پہ اس کو ختم کروانا، جس میں سے ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ باقی مڈل ایسٹ کے اور کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارے بہت برادرانہ ریلیشنز ہیں، پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سو فار پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اور جو ڈپلومیسی ہے اس کے پازیٹیو رزلٹس آنے شروع ہوئے، کیونکہ ابھی جو میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، براہ راست ڈسکشن یا ٹاکس تو ڈائلاگ تو امریکہ کا اور ایرانینز کا نہیں ہے، جی، لیکن یہ میڈیٹر میں سمجھتا ہوں کہ پیغامات جو ایک دوسرے کو کنوے ہو رہے ہیں بذریعہ پاکستان ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان الٹیمیٹلی ایسا ایک امپورٹنٹ ملک ایمرج ہوا اقوام عالم میں کہ جس کے ایفرٹ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کی جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ اچھا سر، حکومت نے جو کفایت شعاری مہم کا اعلان کیا ہے اس کے تحت پی ایس ٹی پی فنڈز میں 10% کٹوتی کی ہے، اور اس میں سندھ کے بھی کچھ پروجیکٹس شامل ہیں، کیا اس بارے میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا؟
ऑब्वियसली देखिए जी, कल जो मीटिंग हुई है उसमें सारे प्रॉस कॉन्स डिस्कस हुए हैं और ये ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से प्रेसिडेंट साहब से मुशावरत की गई और चेयरमैन बिलावल साहब के साथ और इवन फील्ड मार्शल साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो मौजूद थे। जो मुल्की हालात हैं, जो दुनिया की मईशत जिस तरफ रुख इख्तियार कर रही है इस वॉर की वजह से, उस पर तो बहुत ही महतात अंदाज से अखराजात करने चाहिए। ज़ाहिरा PSDP में जो कट लगे हैं वो इसलिए कि पब्लिक को और शोबों में रिलीफ दी जा सके, मसलन पेट्रोल में और बाकी कमोडिटीज़ में, और फिर वो देखा जाए कि इन्फ्लेशन को कम से कम सतह पे रखा जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे। इस पर अभी ये कोई हरफ आखिर नहीं है, इसमें अगर मज़ीद इक़दाम करने पड़ें ऑस्टेरिटी के, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हैं इनको रिड्यूस किए जा सके, और मैं समझता हूँ कि कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इस पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाइडल के अलावा आपकी पावर जनरेशन जो है थर्मल के ज़रिए भी है, तो इसमें बड़ी एहतियात और मुहतात ज़रूरत है। आप अमेरिका में देख लें, कहाँ जो पेट्रोल है वो जंप कर गया, वो जो पहले एग्जिस्ट करता उसके डबल रेट्स पे मिल रहा है। इवन इंडिया में आप पड़ोस में देखें, वहाँ पे तो जो सूरत हाल है, वहाँ पे तो पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब तक जो भी इकदाम पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं, जो भी किफ़ायतशारी मुहिम के ऐलानात हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव है, आप लोग मुतमईन हैं या इससे ज़्यादा कुछ हो सकता था जो हुकूमत कर सकती थी? जिस तरह के हालात सामने आएंगे उसके मुताबिक इक़दाम उठाने चाहिए। और ऑब्वियसली एक क्रिटिसिज्म ज़रूर था कि जो एब्रप्टली 55 रुपये लीटर इन्होंने बढ़ाया, उस पर लोगों का एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि वो शायद गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं मिला, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बेनिफिट मिला। लेकिन आप ये देखें कि आए दिन जो पेट्रोल है उसकी कीमत बढ़ रही है, ऑयल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत वक्त ने और लास्ट टाइम जो इन्होंने इंक्रीज़ की प्राइस उसको रोक के रखा और मज़ीद वो नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इट अफेक्ट्स दी होल इकॉनमी, मतलब है कि और अशिया भी महंगी हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। और फिर एक और इशू है, न सिर्फ कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई, इवन जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसके चार्जेस बढ़ गए हैं। जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने रेट ऑफ इंश्योरेंस बढ़ा दी है। तो इन सारे मामलात को सामने रख के गवर्नमेंट को वक्तन फ़क्ता इक़दाम उठाने चाहिए और लोगों को उस इन्फ्लेशन से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा नय्यर साहब, MQM की जानिब से जो मुतालबा किया गया है 28वीं तरमीम लाने का, इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? और कल जो मीटिंग हुई इस पर कोई बात हुई आगे? क्योंकि क्या आप लोगों को बता दिया गया है कि वाकई कुछ हालात सेटल डाउन हों या फिर 28वीं तरमीम लाने की तैयारी हो रही है? फिल वक्त तो इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करता, लेकिन MQM का जो मुतालबा है वो एक ही मुतालबा है कि लोकल बॉडीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो फिगर आउट ही नहीं करते कराची की। वो ऑब्वियसली वो उनका इसरार यह है कि कराची के बारे में कभी कहते हैं कि इसको वफाक के नीचे ले जाएं। भाई वफाक के नीचे कैसे ले जा सकें? अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 239, अगर किसी प्रोविंसेस की टेरिटरीज़ को चेंज करेंगे तो यू नीड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस, और फिर उस असेंबली की रेजोल्यूशन भी चाहिए 2/3। तो ये हवा में बातें करते हैं और अपनी सियासत को चमकाने की बात करते हैं। प्रैक्टिकली तो उन्होंने कोई ग्राउंड रहा नहीं उनका कराची बेस्ड पॉलिटिक्स में, तो वो अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए कर रहे हैं। हमारा लोकल बॉडीज़ का सिस्टम जो चल रहा है उसमें कराची का मेयर ऑल आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन साहब और चीफ मिनिस्टर साहब वो काम कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये एक वैसे इशू इन्होंने रेज़ किया हुआ है, लेकिन एक बात ज़रूर है, ये इख्तियार पार्लियामान को है वो आइन को अमेंड करने का। MQM की उतनी तादाद पार्लियामान में है, ये उनको ये सपोर्ट है, कतन कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म के इशूज़ रेज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और सर चूँकि इस पर तो आपने कमेंट नहीं किया तरमीम के ऊपर कि वो आएगी या नहीं, लेकिन क्या NFC रीनेगोशिएशन पर बात हुई? NFC पे क्या हुकूमत चाहती है, इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया आपको? देखिए ऑब्वियसली क्योंकि कल मैं तो उस मीटिंग में नहीं था,
لیکن ہم کولیشن پارٹنرز ہیں اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر لیجسلیشن کے حوالے سے کوئی بھی وہ موو کرتے ہیں آبویسلی میری قیادت کو آن بورڈ لیں گے, اور میری قیادت کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ وہ جمہوری انداز سے فیصلے کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کا فورم ہے وہ ہمارا پالیسی ڈیسائیڈنگ فورم ہے, تو آبویسلی ہماری سی ڈیسائیڈ کرے گی. تو اس پہ سیکنڈلی دیکھیں نا, پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر, جس قسم کے ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح ریزالو کیا جانا چاہیے. آبویسلی کچھ کوارٹرز کو یہ سب محسوس ہو رہا تھا کہ این ایف سی کا جو پریویس ایوارڈ تھا اس میں ایلوکیشنز پروونسز کی بڑی, وفاق کی کم ہوئیں, اور پھر ایک اس امینڈمنٹ میں 18 میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کی چینج نہیں کر سکتے جو ان کا شیئر ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. نیر بخاری صاحب پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کریں گے سابق سفارتکار ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, اعزاز چودھری صاحب. بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کے وقت کا. سر, ایک طرف مذاکرات کی باتیں, دوسری طرف دھمکی آمیز بیانات دونوں جانب سے جاری ہیں. باقاعدہ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے, پاکستان کی طرف سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. انڈائریکٹلی طور پر آپ کو لگتا ہے کیا مذاکرات ممکن ہیں, یا آپ کی نظر میں کلیئر پکچر ہے کیا, آیا ہوں گے نہیں ہوں گے, یا کوئی وے آؤٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جب جنگ 4 ہفتے چلتی رہے اور اگر ایک سائیڈ اس بات کا اندیا دے کہ بات چیت کرنی ہے, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس سائیڈ کو تھوڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کا جو دباؤ ہے ان کے اوپر تھوڑا بڑھ گیا ہے, اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں. اور یقیناً وہ دباؤ ایران کی طرف بھی ہے, کیونکہ ان کے ہاں بھی بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے. ان کی قیادت میں سے اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو چنانچہ بات چیت کی طرف مائل تو دونوں سائڈز ہو رہی ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس لیے مائل ہو رہا ہو کہ ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ساری خلیجی ریاستیں اور اسرائیل سب استعمال کر رہے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیجی ریاستوں کا دباؤ ہو کہ جناب جنگ بند کریں اس سے پہلے کہ اس کا دائرہ اتنا پھیلے کہ ہمارے سول انفراسٹرکچر پہ بھی آ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر اتنا عوامی دباؤ اور عوامی رائے ان کے جنگ کے خلاف ہوتی جا رہی ہو کہ یہ جنگ تو ہماری تھی ہی نہیں, یہ تو اسرائیل کی جنگ تھی, کیوں امریکہ لڑ رہا ہے. بہرحال وجہ کچھ بھی ہو, امریکہ کی طرف سے یہ اندیا دینا کہ بات چیت کی جانی چاہیے, یہ ایک خوش آئند ہے. اور اچھی بات ہے کہ ایران نے بھی اس کا مثبت جواب دیا ہے. اب جو 15 نکات امریکہ نے دیے اور جو 5 نکات ایران نے دیے, ان کے درمیان بہت زیادہ گیپ اور وہ صاف نظر آ رہا ہے. امریکہ تو یہ چاہے گا کہ یہ گورنمنٹ گر جائے, اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیا جائے, اور ایران شاید یہ چاہے کہ جناب آپ بمباری بھی بند کریں, ازالہ بھی کریں اس کا جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے, علاقے سے اڈے بھی خالی کریں, وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو گیپ تو بہت زیادہ ہے. اب اگر بات چیت شروع ہوتی ہے اور اگر پاکستان میں ہوتی ہے, جو اس کے لیے پاکستان یقیناً تیار ہے اگر کرنا چاہتی ہیں دونوں پارٹیز, تو پھر میرا خیال میں اس میں تھوڑا وقت لگے گا, کیونکہ دونوں پوزیشنز میں بڑا گیپ ہے اور کچھ محنت درکار ہوگی, کچھ فلیکسیبلٹی درکار ہوگی دونوں سائڈ سے, تاکہ وہ مشترکہ زمین یا کامن گراؤنڈ ڈھونڈی جا سکے جس کے تحت اس جنگ کو بند کیا جائے. پاکستان جیسے سارے ملک چاہتے ہیں بڑی شدت سے کہ جنگ بند ہو, کیونکہ سارے ان ملکوں کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے, پوری دنیا کی اقتصاد کا بھی اور پاکستان جیسے ملکوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا اعزاز صاحب, اگر امریکہ اور ایران کے درمیان مان لیا جائے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, پاکستان اور ترکیہ یہ تمام لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ اسرائیل اسے تسلیم کرے گا, بیکاز اس پوری کنسپریسی کے پیچھے تو پہلے ہی اس کا ہاتھ ہے, یا پھر وہ حملے جاری رکھے گا؟ اسرائیل تو کوشش کرے گا کہ ایک سپوائلر کے طور پر یہ معاہدہ نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معاہدہ ہو گیا تو ایران تو وہیں کا وہیں رہے گا. تو اسرائیل کا جو خواب تھا
कि वो एक इलाके का की बालादस्त कुव्वत, इलाके का हेजमॉन बन के निकले और ग्रेटर इजराइल बनाए, वो तो नहीं हो सकेगा क्योंकि ईरान मौजूद है वहीं। इसराइल तो ये भी चाहता था कि ईरान और सऊदी अरेबिया और बाकी खलीजी रियासतें आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे को इतना कमजोर कर दें कि इसराइल के लिए कोई मज़ाहमत बाकी ना रहे। इसलिए भी ईरान वो उसको ये, तो इसराइल को तो मेरे ख्याल में ये बातचीत को ज्यादा पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन वो ये भी समझता है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं और जो मिसाइल हैं वो इसराइल के आयरन डोम को चीरते हुए उनकी बंदरगाहों पे, उनके एयरपोर्ट्स पर बरस रहे हैं। तो इसराइल के लिए भी एक लिहाज से ज़रूरत पड़ गई है कि किसी तरीके से ये जंग जो है बंद हो, ताकि वो अपना नुकसान कम कर सके और वो जिन इंटरसेप्टर्स की उसको ज़रूरत है वो अमेरिका से बन के उनकी तरफ आ सकें। तो मेरे ख्याल में इसराइल अंदर से चाहता तो है कि थोड़ी देर के लिए जंग बंद हो, लेकिन वो मुकम्मल जंग बंदी क्या का ख्वाहिशमंद नहीं होगा। वो चाहेगा कि ईरान को अमेरिका जो है वो उलझाए रखे। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान जो इस वक्त खासी टाइट रोप पर चल रहा है, आपके ख्याल में वो कौन से बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं जिससे भारत भी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि भारत को भी फ़िलहाल पाकिस्तान का रोल खटक रहा है और ख़ुसूसन ईरान के अंदर जब अदम इस्तेहकाम हो तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, ईरान तो सह गया ना जी जो कर रहा था, और उसने ये दिखा दिया कि वो तो अभी भी खड़ा है। उनका अज़्म ये बताता है कि उनके पास अभी भी उनके जो मिसाइल हैं और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा भी मौजूद है। शायद उनको रूस और चीन की मदद भी शामिल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनका कब्ज़ा बदस्तूर कायम है। तो ईरान को तो मैं उस तरह का डिस्टेबलाइज होते नहीं देख रहा। फिर जो इलाका ईरान का पाकिस्तान के साथ लगता है, मैंने खुद उस पर ट्रेवल किया हुआ है, तेहरान से जाहिदान और तफ्तान बॉर्डर तक, तो वो बहुत दूर है वहां से जहाँ पे ये इस वक्त काम हो रहा है। इसलिए स्टेबिलिटी पाकिस्तान को उस तरीके से डायरेक्टली मुतासर नहीं करेगी। पाकिस्तान का जो किरदार है वो मेरे ख्याल में सब उसकी सताइश कर रहे हैं सवाए दुनिया के एक मुल्क के, और वो है भारत, जिसने एक बहुत ही घटिया सा बाजारी लफ्ज इस्तेमाल किया है अमन के कराने की कोशिशों के बारे में, जो थोड़ा खुद उसके ऊपर बड़ी उसकी मजम्मत हुई है, क्योंकि वो तो नहीं की जा सकती थी। हाँ, ये ज़रूर कर सकता है भारत कि वो अफगानिस्तान में पहले ही तालिबान की हमायत में और टीटीपी की मदद कर रहा है ताकि पाकिस्तान को उस बॉर्डर पे उलझाए रखे, ताकि पाकिस्तान ये अपना किरदार अदा ना कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी उनका इतना नुकसान कर दिया है, उनके इतने अड्डे ख़त्म किए हैं और वो असला भी ख़त्म किया है जो अमरीकी छोड़ गए थे। सारा तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हो गया कि अब मेरा ख्याल में भारत पाकिस्तान के लिए वहाँ इतना बड़ा उलझाव कर नहीं सकता। इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये अपना किरदार जो है अमन के लिए करता रहेगा, उसको करते रहना चाहिए, और भारत के पास सिवाय शर्मिंदगी और परेशानी के इस वक्त उनको कुछ नहीं मिल रहा। सर, एक और बात भी हो रही है कि अब नाए हुर्मुज़ आपको पता है बंद है, और एक मरतबा फिर से अभी जो अपडेट्स थी वो पासदाराना इनकलाब ने उसे बंद कर दिया है। आपको लगता है खलीजी ममालिक के जो मुल्क हैं वो जो फ़ीस देने की बात हो रही है वो फ़ीस देने पे आमादा हो जाएंगे, या जिस तरह बाकी ममालिक कुछ जगहों पे अदायगियाँ करते भी हैं करवाते भी हैं, ये ईरान इस तरह का कोई कदम उठाएगा? देखिए, खलीजी ममालिक के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। उनकी सारा का सारा जो खाने का सामान है, फूड उनका जितना है वो यहाँ से ही आता जाता है, और उनके बाकी अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स भी हमले पे आ जाएं तो फिर तो पानी के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। चुनाचे मेरे ख्याल में वो यकीनन ये चाहेंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। उनकी पूरी ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो कामयाब हों। वो सबसे बड़े बेनिफिशरी होंगे अगर जंग रुक जाती है, क्योंकि अगर जंग चलती है तो सऊदी अरब तो नहीं, सऊदी अरब की तो बहुत बड़ी स्पेस है, ये बाकी खलीजी रियासतों का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वो चाहिए कि वो पूरी मदद करें कि इस जंग के लिए जो बातचीत होने वाली है उसमें अपना अच्छा मुस्बत किरदार अदा करें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। माहिर बिन मरूर साबिक़ सफ़ारतकार में सब मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। और ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल अमूर पर खासी गहरी नज़र रखते हैं, ईरान में मौजूद हैं मुर्तज़ा नकवी साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपके वक्त का। एक जानिब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हो रही है, कुछ पेशरफ्त हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मुज़ाकरात करें या बड़ी तबाही के लिए दो चार रहें, वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। ईरान कहता है ऐसा कुछ नहीं है। सो असल सूरत हाल क्या है? कोई दरमियानी बातचीत हो रही है या कोई पैगाम रसानी हो रही है किसी किस्म की, या बिल्कुल भी नहीं हो रही? देखिए, ट्रम्प इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल, अमेरिका के अंदर, खुद अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर अमेरिकन मीडिया के अंदर इतने मीम्स बन रहे हैं कि जिंदगी में शायद किसी शख्स के इतने कम अरसे में इतने ज्यादा मीम्स नहीं बने होंगे। ये शख्स नींद से उठता है, सुबह कहता है कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और फिर अगले दिन कहता है कि ईरान की तमाम लीडरशिप को हमने एलिमिनेट कर दिया है। फिर एक दफा कहता है कि ईरान ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अच्छा, मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं हो रहे हैं। आपने देखा, चूंकि सालिसी का दरवाजा मुकम्मल बंद हो गया था हर तरफ से, और फिर पाकिस्तान का चूंकि ईरान पर एतमाद है, तो पाकिस्तान को बीच में रखा गया और पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की कि सालिसी का ये मरहला किसी तरह से आगे बढ़े। आपने देखा, ये सालिसी का मरहला मुज़ाकरात के हवाले से नहीं था, सिर्फ पैगाम रसानी के हवाले से था। 15 नुकात अमेरिका ने पाकिस्तान को पेश किए, और फिर इंडिया को पेश किए, ईरान को पेश किए, और फिर ईरान ने 5 नुकात अमेरिका को पेश किए। तो इनके अमेरिका के 15 नुकात ईरान ने रिजेक्ट कर दिए, और ईरान के 5 नुकात अमेरिका कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जंग दरमियान में चल रही है और अब खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिका को किसी किस्म का कोई जो है वो जो कहते थे कि हमने 80% 90% ईरान का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है, लेकिन वो देखते हैं कि ड्रोन्स और मिसाइल्स का सिलसिला उसी तरह से जिस तरह से कायम था। तो अब इन्होंने आम आवाम को टारगेट करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जैसे ये पैलेस्टाइन में कर रहे थे, जैसे ये लेबनान में कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से अब आम लोगों की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट किया जा रहा है। तेहरान में, इस्फहान में, कुम में, दीगर शहरों में आम आवाम, लोकल जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको हिट किया जा रहा है। मीनाब स्कूल के 170 बच्चों को शहीद करना पहले दिन वो जुदा, उसके अलावा भी अब तक कई मसलन शायद 150-200 बच्चों की शहादत मजीद हो गई है। बच्चे, बड़े तो आप छोड़ें। तो ये इनका किरदार है और पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा आया हो गया है। मगरिब की खामोशी और दुनिया की खामोशी इस बात की दलील है कि दुनिया जंगल का कानून बन गई है। अच्छा सर, ज़्यादा फ़र्क तो उन जंगी नकात में खासा फ़र्क है दोनों जानिब से जो डिमांड्स हो रही हैं, और बज़ाहिर लगता नहीं है कि अमेरिका उन डिमांड्स के ऊपर जल्दी एग्री करेगा। लेकिन ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर क्या सोच पाई जा रही है? हुक्मरान वहाँ पर क्या सोच रहे हैं, और स्पेशली अवामी रद्द अमल इस हवाले से क्या कह रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली एक जंग तो मसलत है, नुकसान भी हो रहा है। आवामी रद्द अमल तो पहले दिन से जाहिर है। जंग के दूसरे दिन से ईरानी अवाम रोडों पर निकली है, मिलियंस की तादाद में, और अभी तक 25 दिन हो गए मुसलसल रोडों पर है। और यही नारा है ईरानी अवाम का कि न मुज़ाकरात न तस्लीम। हम तस्लीम भी नहीं होंगे, अमेरिका के आगे सरेंडर भी नहीं करेंगे, और उनसे मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे जब तक हम अपना बदला पूरा न कर लें। और जंगी एतबार से जो जंगी कवानीन दो ममालिक के दरमियान होते हैं, उनके मुताबिक ईरान जंग लड़ रहा है। देखें, इन्होंने कोशिश की ईरान की मिलिट्री को घुटनों पर लाने की, वो इनसे हो नहीं सका। फिर उन्होंने कोशिश की ईरान का जो एनर्जी स्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की, तो ईरान ने उसका भी भरपूर जवाब दिया। आपने देखा कि 48 घंटे की डेडलाइन जो है वो 5 दिन पे चली गई, और 5 दिन से फिर 10 दिन पे चली गई। इनको खुद CIA ने बिठाकर ये समझाया कि अगर ये गलती आपने की तो खलीज फार्स में तो हमारा वजूद खत्म हो ही रहा है। हम जो थोड़ा बहुत पूरी दुनिया को वहां से एनर्जी की सहूलत हमें और पूरी दुनिया को मिलती है, उससे भी हम महरूम हो जाएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, मैं इसराइली वजीर दिफा का बयान पढ़ रहा था अभी कुछ देर पहले। वो ये कह रहे हैं कि अब हम ईरान में सिविलियंस को टारगेट करेंगे, वो जो इनका पुराना धंधा और कारोबार है, ताकि सिविलियंस को प्रेशराइज किया जा सके। ईरान के अंदर सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, लेकिन ईरानी अवाम फिर भी रोडों पर खड़ी है 25 दिन से मुसलसल कि हम इसका बदला लेंगे। तो अमेरिका, वो जो अमेरिका का जो सुप्रीमेसी का भरम था कि हम अपने असलहे के जोर पे, अपनी टेक्निक्स के जोर पे किसी भी दुनिया की कौम को घुटनों पर बिठा सकते हैं, वो तो मामला खत्म हो गया। अब ये आम आवाम के कत्लेआम की तरफ आ रहे हैं। और उसके लिए आप देखें, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि शुरू के अंदर अमेरिका ने जो अपने इंटरसेप्टर्स जाया किए हैं, थार्ड के, उनकी तादाद 800 है, जबकि अमेरिका पूरे साल में 750 बना पाता है। और फिर ये 25-30 दिन से जो तकरीबन लगभग 1 महीना होने वाला ये जो जंग चल रही है, इसके अंदर इतने इंटरसेप्टर्स इनके जाया हो गए इसराइल से लेकर गल्फ तक,
کہ اگر یہ دوبارہ ان کو پر کرنے کی کوشش کریں تو شاید 8 سال کا عرصہ لگے. سر اور لیکن مجھے دوسری یہ طرف آج بتائیے گا میں کہ اب یہ تو چلے ٹرینڈ سامنے آ بھی رہے ہیں، لیکن اگر ایران کی بات کریں تو اگر وہ گارنٹی کسی قسم کی مانگتا ہے تو وہ کس ملک کی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی سپر پاور کی ضمانت لینا چاہتا ہے؟ نہیں، اب تو ملک کا سوال ہی پیدا نہیں ہے نا. اب تو پوری دنیا بیٹھے گی. اب تو یورپ بیٹھے، امریکہ، چین بیٹھے، رشیا بیٹھے، سب بیٹھے ہیں. تمام ممالک بیٹھے ہیں اقوام متحدہ کے اندر، اور امریکہ اور اسرائیل کی اس بربریت کا بالآخر کوئی حل نکالیں. اگر یہ بربریت نہیں رکی تو خطے میں بہت بہت بڑے نقصانات ہوں گے. میں مودی کا ایک اسٹیٹمنٹ، اس کی ایک تقریر سن رہا تھا، ایک اسپیچ سن رہا تھا. کھلے عام وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایران کو ختم کرے گا، اور ہم پاکستان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت بنائیں گے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ دونوں قوتیں مل کر یہ چاہتی ہیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، کہ اس طرف سے ایران کو کمزور کر کے اس خطے پر اسرائیل کو چودھری بنایا جائے، اور اس طرف سے انڈیا کو یہ جواز دیا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس خطے پر اپنی چودراہٹ کرے اور اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا مسلط کرے. بالکل صحیح. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ایران کی جانب سے جو ممکنہ فالس فلیگ آپریشن کی خبروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کسی بڑی سازش کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں، امریکہ سے بعید ہے. 9/11 کا تو خود امریکہ کے اندر یہ آوازیں اٹھی کہ یہ امریکہ نے افغانستان پر اور اس خطے پر حملہ اپنے یعنی اپنا قبضہ جمانے کے لیے 9/11 کو بھی فالس فلیگ کروایا. ان سے بعید ہے یہ بیت المقدس کے اندر بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ نقوی صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے، بات چیت کا راستہ نکلتا ہے، یا پھر صورتحال ایسی کشیدہ رہتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.